انسان ولادت سے وفات تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ نعمتیں خالص اللہ کی دین ہوتی ہے۔ انسان کی جان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو عطا کردہ زندگی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو صحت ملی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت اس بندے کو عطا کرتے ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اللہ کی ان بے بہا نعمتوں پر جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے رب کائنات اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر ان نعمتوں پر ناشکری کی جائے، ناقدری کی جائے، کفران نعمت کی جائے، ان نعمتوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ نعمتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی بندہ شمار کرنا چاہے، کوئی اس کا ادراک کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، لا تحصوها، تم احاطہ نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں ان کو گننا تو انسان کے باسی میں نہیں ہے۔ اس سے ایک قدم آگے اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ اللہ کی ایک نعمت جو ہمیں ملی ہے، کوئی ایک نعمت، مثال کے طور پر آنکھوں کی نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت نہیں عطا کی، نابینا، اور ان نابینوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن سے اللہ آنکھیں لے لے، حدیث پاک ہے، اور وہ اس پہ صبر کر جائیں، اس کے بدلے میں اللہ کے پاس ان کے لیے ضرور بے ضرور جنت ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت اگر آنکھوں کی نعمت لیں تو کوئی اور نعمت عطا کر دیتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس سے آنکھیں لے لی گئیں اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو یہ نابینا لوگ ہوتے ہیں، ہم تو آنکھوں سے اتنا نہیں دیکھ سکتے جتنا اللہ نے ان کو اندر کی بصیرت عطا کی ہوتی ہے۔